محترم بھائیو، دوستو، عزیز بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے تمام مسلمانوں پر کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے تمام برے مذہبوں سے نکال کر ہمیں مذہب اسلام عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اب ہر مسلمان کی دو ذمہ داری بنتی ہیں۔ کتنی ذمہ داری بنتی ہیں؟ دو ذمہ داری بنتی ہیں۔ ہم سب نیت کریں کہ آج ہم جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر 100% عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ماتحتے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بھی ان پر عمل کروانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی ذمہ داری ایمان والے کی یہ بنتی ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو نبی کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہے، غریب ہے یا مالدار ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شروع سے دیکھو، ہمارے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی ہے۔ 40 سال میں ملی ہے نا، یہ تو مشہور بات ہے، سب کو معلوم ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے کی جتنی بھی زندگی ہے اس میں بھی اتنی حفاظت کی ہے، اتنی حفاظت کی ہے۔ آپ سے 40 سال سے پہلے کی زندگی میں بھی ایسا کوئی عمل نہیں ہوا کہ جو غیروں کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ ایک میلے میں جا رہا تھا۔ میلے میں کیا ہوتا تھا؟ گانے بجانے، ناچ، تھرکنا پھرکنا، یہ ہوتا تھا وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 8 سال یا 10 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اب بتاؤ 8-10 سال کے بچے کی عمر ہی کیا ہے، اور کیا اس کو ہوش ہوگا؟ تو ساری کی ساری قوم جا رہی ہے، تو حضور سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، میلہ ہے اور تمام لوگ وہاں جا رہے ہیں، خوشی کا دن ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ آپ چلنے لگے۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، یا محمد، اپنے آپ کو روکو۔ غیب سے آواز آ رہی تھی، اے محمد اپنے آپ کو روکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری 8 یا 10 سال کی عمر رہی ہوگی، اور یہ آواز میرے کانوں میں 3 مرتبہ پڑی، اور 3 مرتبہ ایسی پڑی کہ ہر مرتبہ میرے کان میں آواز آنے کے بعد میں لوگوں سے پیچھے ہوتا چلا گیا، اور لوگ ایٹومیٹکلی مجھ سے آگے ہوتے چلے جا رہے۔ اور پھر اس کے بعد میں مجھے ایسی نیند طاری ہوئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب سویا اور کتنا وقت میرے اوپر گزرا۔ بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں جب بیدار ہوا تو میرا سر ایک پتھر پر رکھا ہوا تھا، اس پتھر کو اللہ رب العزت نے میرے لیے تکیہ بنا دیا تھا، کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے سر کے نیچے پتھر ہے۔ لیکن جب میں اٹھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ملائم کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن جب میں اٹھا، جب میں بیدار ہوا اور میں نے اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے پتھر کو دیکھا کہ یہ تو پتھر ہے۔ اور جب میں اپنی قوم میں واپس آیا، جب مکے میں واپس آیا، تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری قوم میلے کا جو وقت تھا وہ سارا کا سارا پورا کر کے اپنے اپنے گھروں میں آ چکے تھے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بننے سے پہلے بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہونے دیا جو عمل غیروں کا شعار ہوتا ہے، جو غیروں کے یہاں ہوتا ہے۔ تو
پہلی ذمہ داری ایمان والے کی کیا ہے کہ جو اسلام کے دشمنوں کی تعلیم ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دیکھو اسلام کے دشمن صرف اس بات کے لیے کہ مسلمان اپنے نبی کی تعلیم سے ہٹ جائے اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے. اسلام کا دشمن صرف اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیم سے ہٹ جائے اور بچ جائے اور اپنے نبی کی تعلیم پر اپنے نبی کے طریقے پر عمل نہ کرے، اس محنت کے لیے وہ اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے. اور مسلمانوں کو، اکثر مسلمانوں کو اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی ہے. دیکھو یہ جو اذان ہوتی ہے نا، یہ جو اذان ہوتی ہے تو چونکہ احکام شریعت کے دھیرے دھیرے اترے ہیں. پہلے یہ تھا کبھی ایمان کی دعوت دو، پھر بعد میں نماز آئی، پھر اس کے بعد میں روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، اس طریقے سے دھیرے دھیرے، اور کئی سال کا وقفہ ہوا ہے اس میں. جب نماز آئی تو کوئی ٹائم ٹیبل یا نمازیوں کو بلانے کا کوئی طریقہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا کہ بھئی مسلمانوں کو ایک وقت میں سب کو نماز مل جائے، سارے کے سارے جماعت سے نماز پڑھ لیں. ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مدینے میں مسلمان ہیں سب کے کانوں میں خبر پہنچ جائے کہ بھئی اب نماز کا وقت ہو گیا، سارے کے سارے مسجد میں پہنچو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سامنے بیٹھا کر کے مشورہ کر رہے ہیں. ایک صحابی نے رائے دی کہ بانسری بجا دی جائے گی، بانسری بجے گی تو تمام لوگوں میں جو ہے خبر پہنچ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بانسری بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس پر ہمارے ہاں عمل نہیں ہو سکتا. اور نماز جیسی مقدس عبادت، نماز جیسی اہم عبادت کے لیے کوئی پاکیزہ طریقہ ہی ہونا چاہیے، غیروں کا طریقہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ایک نے کہا کہ وہ سینگ بجا دیا جائے. سینگ بجتا تھا جیسے کہ وہ آج کے زمانے میں وہ بجتا ہے، بھونپو بجتا ہے. پوجا پاٹ سے پہلے دیکھا ہوگا آپ نے، وہ دونوں طرف چونچ نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کی، کہ اس ہاں سنگ، وہ پہلے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جی وہ بجا دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، یہ بھی ہمارے ہاں نہیں چلے گا. ایک صحابی نے رائے دی اللہ کے رسول آگ جلا دی جائے گی، آگ کا جب دھواں اٹھے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس پر بھی عمل نہیں ہوگا. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس برخاست کر دی اور یہ کہہ کے سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا کہ بھئی اس پر غور و فکر کرو، ایسا کون سا طریقہ ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے سارے لوگوں کو بلا لیا جائے. اس لیے کہ سارے صحابہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے، کوئی 2 گھنٹے پہلے آ جاتا ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، میں اپنے کمروں میں ہوتا ہوں، یا کسی ضرورت سے میں ادھر ادھر ہوتا ہوں، اور صحابہ کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی نیا طریقہ ایسا ہو جو کہ اسلام کے خلاف بھی نہ ہو، اگر ایسا کوئی طریقہ ہو جائے تو جو اتنا وقت یہ خرچ ہو رہا ہے یہ وقت خرچ ہونے سے بچ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا. رات ہوئی، سارے صحابہ سو گئے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید ابن ربا، یہ نام تھا ان کا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ عجیب سی چیز بجا رہا ہے. آسمان سے فرشتہ آیا اور کوئی عجیب سی چیز بجا رہا ہے. صحابی نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں دے دو. فرشتے نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہ میں یہ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے دے گا اور نماز کے لیے پھر یہ ہم بجایا کریں گے تاکہ تمام مسلمان ایک وقت میں نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جائے. اور قرآن کا فیصلہ ہے اور ہمارا بھی یقین اور ایمان ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر چاہے کتنی بھی بڑی کوئی ہستی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو جس بات کا، جس چیز کا حکم دیتا ہے، اللہ وہ فرشتے اللہ کے اس حکم کے خلاف بالکل نہیں کرتے ہیں. اب ذرا بتاؤ، یہ فرشتہ جو آیا اپنی مرضی سے آیا ہوگا یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے آیا ہے.
تو اب فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ بانسری یا یہ جو بھی چیز ہے بجانے کی، اگر یہ نہ دوں اور اس سے اچھی چیز میں تمہیں دے دوں تو بتاؤ وہ کیسی رہے گی؟ خواب میں ہی بات ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ ایک صحابی سے، حضرت عبداللہ نام کے صحابی سے فرشتہ بات کر رہا ہے کہ جی بتائیے پھر۔ تو اس فرشتے نے خواب میں اس صحابی کو پوری اذان سنائی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان اس صحابی کو سنائی۔ وہ صحابی صبح کو نبی کی خدمت میں آئے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہنا شروع کیا کہ بھئی بتاؤ تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ایک دم وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور ایک فرشتہ آیا اس نے مجھے یہ کلمات سنائے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پورے کلمات جو فرشتے نے تمہیں سنائے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ وہ سنا رہے تھے، اتنے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے۔ عمر نے کہا اللہ کے رسول جو یہ صحابی آپ سے بیان کر رہا ہے سیم ٹو سیم وہی خواب مجھے بھی دکھائی دیا ہے، وہی خواب مجھے دکھائی دیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی مہر لگا دی کہ اب تمام مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یہی کلمات کہی جائیں گے، جس کا نام پھر اذان بھی رکھا گیا۔ اذان کے معنی ہے پیغام دینا مسلمانوں کو اس بات کا کہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں اپنے گھر کے لیے بلا رہا ہے، سارے کام دھندے چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، آ جاؤ اپنے اللہ کے گھر میں، آ جاؤ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھو، اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ اذان کا پیغام ہے۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ آج مسلمان یہ کرتا کام کاج کرتا ہوا ہو، اگر اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو اب کہتا ہے بھئی سب ہاتھ روک لو اذان ہو رہی ہے، اپنے اپنے اوزار رکھ دیتے ہیں سارے، کوئی بیڑی لگانے چلے جاتا، کوئی ادھر چلے جاتا کہ اب اذان ہو رہی ہے اب کام نہیں کرنے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اذان کا احترام کرتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز کے وقت میں کام دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ کام تو چھوٹنا ہی چاہیے تھا، لیکن یہ کام اس لیے نہیں چھوٹنا چاہیے تھا کہ ہمیں اذان کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اس لیے چھوٹنا چاہیے تھا کہ ہمیں اذان کا بھی احترام کرنا ہے، لیکن اذان جس کام کے لیے بلائی جا رہی ہے اس کا نام ہے نماز، اس کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھئی اب نماز کے لیے اذان ہی کہی جائے گی، اب کوئی اور طریقہ۔ اس وقت سے اذان کا کام شروع ہوا ہے اور اذان کا نظام شروع ہوا ہے، اور سارے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈم کر دیا کہ کوئی بھی طریقہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم غیروں کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ دیکھو آج 31 دسمبر ہے، کیا ہے آج 31 دسمبر ہے، اور آج کی جو رات آ رہی ہے اس رات میں ایسے ایسے گناہ کیے جائیں گے، ایسے ایسے گناہ کیے جائیں گے، اور اتنے گناہ کیے جائیں گے کہ پورے سال میں کبھی ایسے گناہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ کتنے بے شرابی ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں شرابی بن جاتے ہیں، کتنی دھی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، اور اربوں خربوں روپیہ صرف 1 منٹ میں آتشی بازی میں اٹھایا جاتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے، اور کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو کہ غیروں کے ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ پہ اور موبائلوں پہ، اور پھر جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو مبارکباد دی جاتی ہے، کہیں کہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سال آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سال آتا تھا۔ آقا نے یہ بات ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارا نیا سال جنوری کو شروع نہیں ہوتا ہے، ہمارا سال محرم کا مہینہ ہے، اور ہمارے اسلامی مہینوں کا اختتام یعنی ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے
महीने का हमारी शुरुआत है। मुहर्रम के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को करबला में ले जाकर के शहीद कर दिया गया और उनको खूनो खून कर दिया गया। नबी के घराने की बेटियां बेयारो मददगार खीमों में तड़प रही थी। एक लाल बड़ा बचा था नबी के घराने का, सबको ज़िबाह कर दिया गया था और वो था हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इख्तिताम हमारे साल का एंड जुल्हज पर होता है और जुल्हज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की रजा के लिए छुरी के नीचे रखा था। ए अल्लाह, तेरा हुक्म आएगा, मैं अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को भी छुरी के नीचे रख दूंगा। इधर इस्लाम की तालीमात का नंबर आता है, नबी का मुकद्दस घराना छुरी के नीचे आ जाता है मुझे और आपको ये पैगाम देने के लिए कि देखो, छुरी के नीचे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की गर्दन तो आ जाए, लेकिन गैरों के आगे अपना सर नहीं झुकाना। ये हर एक के लिए पैगाम, हर एक की जिम्मेदारी है कि कितना खर्च किया जाता है हैप्पी न्यू ईयर नाइट को मनाने के लिए। और देखो, ये जो हमारे पास माल है ना, ये हमारे पास जो जवानी है, खास तौर से मैं जवानों को कहा करता हूं कि हमारे जवानों ने ऐसी तबाही मचाई है, ऐसी तबाही मचाई है कि बालों में अगर फैशन निकल रहा है तो यहां से छोटे कर लिए, और इस पर भी बस नहीं की, यहां से बाल खड़े कर लिए, और इस पर भी बस नहीं की, यहां को छुटियां बना ली, और इस पर भी बस नहीं की, औरतों की तरह बालों में कंघे लगाने शुरू कर दिए, और इस पर भी बस नहीं की, कानों को छिदवाना शुरू कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, जो औरतों की मुशाबहत, जो औरतों की चाल चलेगा, इस पर अल्लाह की भी लानत है और मेरी भी लानत है और फरिश्तों की भी लानत है, आसमान और जमीन में रहने वाले हर मखलूक की इस पर लानत है। जो मर्द होकर के औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेगा, जो मर्द होकर औरतों की चाल चलेगा, जो मर्द होकर औरतों जैसे कपड़े पहनेगा, जो मर्द होकर औरतों जैसे शक्ल सूरत इख्तियार करेगा, लानत का मतलब यह है ये अल्लाह की रहमत से दूर है, इसके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती है। नबी की तालीम क्या है कि बाल कटाओ सब में से बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं यहां से बड़े कर लिए और यहां से इतने छोटे कर लिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि खोपड़ी, ऐसा लगता है पतीले का पिछोटा होता है, ऐसा लगता है। ये गैरों का तरीका, ये यहूदियों को नसारा का तरीका है। अब बड़े लंबे लंबे पैसे खर्च किए जाते हैं बालों की सेटिंग में, बड़े लंबे लंबे खर्च किए जाते हैं बालों को तरह तरह का कलर देने में। और आगे बताऊं, इस मुसलमान नौजवान को अपने नबी की तालीम पसंद न आई, इसने गैर और नबी से बगावत करने वाला और नबी का दुश्मन और अल्लाह का दुश्मन कोई फटे हुए कपड़ों का फैशन लेके आया, ये मुसलमान उसको अपनाने से भी पीछे नहीं हटा। क्या पैसे भी खर्च कर रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है, वक्त भी खर्च कर रहा है। अब पैंटे कौन सी पहन रहा, फटी हुई पैंटे पहन रहा है कि घुटनों से फटी हुई है, और उसी पैंट को फिर अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, अल्लाह के घर में सजदा करने के लिए आ रहा है। याद रखना, याद रखना, अल्लाह को वो इबादत पसंद होगी जो नबी के तरीके पर होगी, अल्लाह को वो ड्रेस पसंद होगी जो नबी के तरीके पर होगी। फला वरब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कुरान चीख चीख के कह रहा है, 1400 साल पहले से कह रहा है कि कोई भी हो, अबू जहल हो या अबू लहब हो, नबी का सगा चाचा ही क्यों ना हो, उसकी कोई नहीं मानी जाएगी जब तक नबी की नहीं मानेगा हो। तो मेरे भाइयों, ये जो नया साल आया है, हमें तो रोने का मकाम है कि हाय हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। किसी की जेब में 500 का नोट हो और उसमें से 500 रुपए रखे हुए हो और 400 रुपए उसके गिर जाएं या 200 रुपए उसके गिर जाएं, तो वो खुशियां मनाता फिरेगा? बताओ, वो डीजे बजाएगा फिर, या वो फिर बिरयानियां बांटेगा? अगर उससे कोई पूछे भाई क्यों ये खुशियां मना रहे हो, मेरे 500 रुपए रखे थे 300 रुपए गिर गए, उसकी खुशी मना रहा हूं। सुनने वाला क्या कहेगा, तुझसे बड़ा गधा आज तक मुझे नहीं मिला, तुझसे बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नहीं मिला। अगर किसी की उम्र 30 साल है और उसकी पैदाइश सन 2000 में हुई और अब 21 साल पूरे हो गए हैं, तो कितनी बची उसकी उम्र? 9 साल बची है। अब वो खुशियां मनाए कि मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया।
ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. اپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس دن سے پہلے کہ جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا. اگر اس دن سے پہلے حساب کر لیا کہ میں نے پورے سال میں کون سے گناہ کیے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں نے جو بھی چھوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں اللہ انہیں قبول کر لے, اگر یہ حساب اگر ہم نے نہ کیا, پھر اللہ حساب لے گا جوانی کہاں خرچ کی تھی, پھر اللہ حساب لے گا مال کہاں سے کمایا تھا, اور پھر اللہ حساب لے گا کہاں خرچ کیا تھا, اور پھر اللہ حساب لے گا زندگی دی تھی وہ کہاں خرچ کی تھی. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. بنی آدم انسان اپنا قدم نہ آگے رکھ سکتا ہے نہ پیچھے رکھ سکتا ہے جب تک ان باتوں کا جواب نہیں دے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے طریقے سے اتنی نفرت تھی. آقا نے شاہ فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ, خالف الیہود والنصارى, یہودیوں کا اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. یہودی کیا کرتے ہیں داڑھی منڈا دیتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں. حضور کیا فرما رہا ہے تم ان کے خلاف کرو, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی آئے پیلا کلر کا سوٹ پہن کے, پیلے کلر کے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کافروں کا لباس ہے, پیلا کلر, بھڑکتا ہوا کلر جو ہوتا ہے پیلا, کہ یہ تو کافروں کا لباس ہے. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو رنگ اس پر کچا ہے, کھدر کا کپڑا ہے, سوتی کا کپڑا ہے, کھادی ہے, تو اس کو کپڑے میں نکال کے اس کا رنگ ہلکا کر لیں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے, اس پر رنگ ہلکا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اس رنگ کو جلا دو, اس کپڑے کو جلا دو. صحابی کے بدن پر سے کپڑے اتروائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوا دی. حالانکہ گنجائش اس بات کی تھی کہ اس کپڑے کو کسی اور کام میں استعمال کر سکتے تھے, لیکن مجھے اور آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے دیکھو تمہارے نبی کو غیروں کے طریقوں سے کتنی نفرت تھی, کتنی نفرت تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں سونے کی ڈیلی ہے اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑے کا ٹکڑا ہے. آقا نے صحابہ سے کہا دیکھو میرے صحابہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہے. سونا بھی میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ریشم کا کپڑا بھی میرے امت کے مردوں پر حرام ہے, اس لیے تم میں سے کوئی ان دونوں کے قریب بھی مت جانا. آج ہمارا حال کیا ہے, جب تک ہمارے یہاں بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہوتا جب تک سونے کی انگوٹھی رشتے میں نہیں دے دی جاتی ہے کہ لے پہن سونے کی انگوٹھی. ابھی نکاح میں نہیں آیا, دوزخ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں ہم نے پہنچا دیا کہ لے جا دوزخ میں. اب کہ جب دھی بیٹی اس کے گھر میں پہنچے گی تو پھر اس بات کا کیا عالم ہوگا. ایک صحابی آئے, ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ دیکھ رہا ہوں. ان صحابی نے نکال کے پھینکی. آقا چلے گئے, صحابہ نے کہا اسے اٹھا لو اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا یا بیچ کے پیسے بنا لینا. صحابہ کہتے ہیں یہ میری ہمت کیسی ہو سکتی ہے جس چیز کو نبی نے ناپسند کیا ہو اور میں اس کو دوبارہ اپنا لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے میرے عزیز دوستو یہ ہیپی نیو ایئر, یہ نیا سال, اس کی مبارکباد دینا ہرگز جائز نہیں ہے. گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. اللہ اور اس کے رسول کا باقی ہے ان راتوں کو خوشی کی رات بنانے والا, ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینے والا, ان راتوں میں پارٹیاں کرنے والا, ان راتوں میں شراب نوشی کرنے والا, ان راتوں میں ناچ گانے کرنے والا. کتنے ہی ایسے جرائم ہیں پورے سال نہیں ہوتے, اس رات میں وہ جرائم ہوتے ہیں. بڑے اچھے بھلے نمازی پرہیزگار اور ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں. اب یہ کیا رکھا ہے زندگی میں, مناؤ خوشیاں. میرے عزیز دوستو یہ زندگی ہے, اس زندگی میں دو موڑ آتے ہیں, ایک خوشی آتی ہے اور ایک غم آتا ہے. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خوشی کے موقع بھی نبی کی تعلیم کو ہم فراموش نہیں کرنا ہے اور غم کے موقع بھی نبی کی تعلیم کو ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے. بتاؤ نبی سے زیادہ غم کس کے اوپر آ سکتا ہے, نبی کے اوپر حالات کس سے زیادہ آ سکتے ہیں؟ کسی کے اوپر آج تک نہیں آئے ہیں اور نہیں آ سکتے. لیکن نبی اس بات کی تعلیم دی ہے, ہر موقع پر اس بات کی تعلیم دی ہے. دیکھو
اللہ اور میرا طریقہ تم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہاں تک ارشاد فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. تم گمراہ اس وقت ہوگے یا اللہ کا حکم توڑو گے, تم گمراہ اس وقت ہوگے جب میرے طریقے کو چھوڑو گے. اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ میں اللہ کا حکم ہوگا اور میرا طریقہ تمہاری زندگیوں میں ہوگا. 313 ہیں, ادھر 1000 ہیں. 313 ہتھیار نہیں ہیں, آدمی نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. 1000 ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. ان کی جھولی میں صرف نبی کا طریقہ ہے. ان کے چھکے چھڑا دیے. آج کروڑوں میں ہیں اور سب پریشان ہیں. کس وجہ سے؟ ہماری زندگی سے نبی کا طریقہ نکل رہا ہے. اس سے میرے عزیز دوستو, جتنا ہم خرافات کی طرف جائیں گے اتنے ہی سنتوں کی اہمیت ہمارے دل سے نکلتی چلی جائے گی. اس لیے ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آج کی رات ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے گزشتہ تمام راتوں میں رہے ہیں. کیوں رہیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. سب رہیں گے نبی انشاءاللہ, اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ہیپی نیو ایئر بھیجے, اسے رپلائی دو کہ بھائی ایسا آپ مجھے نہ بھیجنا اور میں آپ کو اس کی مبارکباد نہیں دوں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا. اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی والا کام نہیں کر سکتا. اپنے گھروں میں یہ بات بتائیں کہ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے, ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اور دیکھو یہ غیروں کا طریقہ نکالا ہوا. پتہ ہے غیروں نے کیا شروع کیا تھا؟ پہلے غیروں نے اپنے بچوں کے جنم دن منانا شروع کرے. کیا منانا شروع کرے؟ جنم دن. وہ والی بات ہے نا کہ دولت کی گرمی بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتی ہے. دولت کی گرمی بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتی ہے. دولت کی گرمی بھی وہی برداشت کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کماتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. جب نبی کے طریقے کے خلاف کمانا خرچ کرنا ہوتا ہے تو پھر دولت کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے. پھر ناجائز کاموں میں ہی اس دولت کو بندہ خرچ کرتا ہے, ناچ گانوں میں, شراب نوشی میں, سود کے اڈوں میں, اور اسی طریقے سے ناچ گانوں میں اور نچنے والی عورتوں کو اوپر لوٹانے میں. ایک کب خرچ ہوتا ہے؟ وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ چوری کا مال بوری میں ہی جاتا ہے, وہ شیطان کی بوری ہے. تو غیروں نے اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا شروع کیا اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے. وہاں سے دل نہیں بھرا تو انہوں نے اپنے جانوروں کا برتھ ڈے منانا بھی شروع کرا. کتے بلیوں کا برتھ ڈے منانا شروع کرا. کتے بلی کے بڈوں میں منانے میں انہوں نے اربوں خربوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیے. اور پھر ان پارٹیوں میں مسلمانوں کو بھی بلانا شروع کر دیا تاکہ مسلمان اس تعلیم کو لے اور اپنی قوم میں فروغ کرے, اپنی قوم میں فالو کرے, اور پھر مسلمان کی زندگی سے دھیرے دھیرے نبی کی تعلیم نکلے اور ہماری تعلیم ان کے اندر جائے. اگر ایسا ہو گیا پھر مسلمان کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو غیروں کی ہمیں برباد کرنے میں, ہمیں اجاڑنے میں بہت دور تک نظر ہے, بہت گہری نظر ہے. اس لیے ہم ہوش کے ناخن لیں اور ان تمام فضولیات سے, ان تمام ناراضگی والے نبی کی اور اللہ کے رسول کی, اللہ کے ناراضگی والے تمام کاموں سے ہم اپنے کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے دوستوں کو بھی بچائیں. سب ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ, سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس رات کو بھی اسی طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے گزشتہ تمام راتیں ہم نے گزاری ہیں انشاءاللہ. اللہ عمل کی تو